قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو۔ کیا کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام، دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تو انسان کے بچے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یعنی کہ سچی بات۔ قولوا قولا سدیدا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو۔ اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ دولہا کو حوصلہ افزائی کی، تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کر رہا ہے، تو نبی کی سنت کو زندہ کر۔ اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی۔ آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا، تمہارا ملاپ پائیدار، کامیاب، خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو۔ شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو، اس کی بھی نفی کی گئی۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حبب الی النساء والطیب، نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو۔ تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں، بالکل اس کے برعکس۔ تو یہ نہیں کہ نکاح کرنا ہے، کثرت نکاح کی ترغیب ہے۔ میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے، پادری نکاح نہیں کرنا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا نا ہم کہیں۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کو غلط سمجھ کے، اس کو پتا ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا، ہیروئنچی کو پتا ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو، زانی کو پتا ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ۔ اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو بھائی راہبوں کی طرح مت بنو۔ وہ سمجھتے ہیں نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نکاح کرنے سے اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے، پوری کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رکھی اس لیے کہ تاکہ مرد عورت کے حقوق اٹھائے، ذمہ داریاں اٹھائے، اس کی اولاد کی تربیت کرے۔ اگر یہ ڈیزائرز پوری کرنے پر پابندی لگا دی جاتی، عورتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا اور تمہارا بھی، اور نسل بھی نہ بڑھتی جو اللہ چاہتا ہے۔